السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے تحت، اور انسانوں کا نیت ہی سب سے بڑی انمول دولت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکل اور صورت، ان کی مال دولت، ان چیزوں کو اللہ نہیں دیکھتے۔ اللہ انسانوں کا دل اور انسان کے اعمال کو اللہ دیکھتے ہیں۔ انسانوں کا دل اور اعمال کو اللہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارا چہرہ کالا کلوٹا ہو، اللہ اس کو نہیں دیکھیں گے۔ خوبصورت ہو، اللہ اس کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کس کو دیکھیں گے؟ ہمارے دل اور اعمال کو دیکھیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم لوگ جو اعمال کریں تو ہمارے اعمال میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، دنیا کی شہرت نہ ہو۔ ہماری اعمال میں سوائے اللہ کے غرض کے اور دوسرا کوئی غرض نہ ہو۔ جب ہم ایسے اعمال کریں گے تو ہمارا اعمال تو تھوڑا ہی ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ اس کو قبول کریں گے۔ اور ہم جتنا بڑا بڑا اعمال کر لیں، اگر ریاکاری ہے یا پھر دنیا کا کوئی شہرت کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارا اس میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیت، انما الاعمال بالنیت۔ انسان جو بھی عمل کرتے ہیں، اچھا یا برا، مگر اس میں اس کا نیت ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اعمال وہ کس کے لیے کیا ہے۔ اس لیے حدیث کا مفہوم ہے، ایک حدیث آپ لوگ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، وہ حدیث سنیے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیت کتنی بڑی چیز ہے، کہ انسانوں کو اپنے نیت کو درست کرنا کتنی ضروری ہے۔ تو آپ لوگ پہلے حدیث کو سن لیجیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہر شدہ اعمال نامے لائے جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے نام اعمال کے بارے میں فرمائیں گے، ان کو قبول کر لو، اور بعض لوگوں کے نام اعمال کے بارے میں فرمائیں گے، ان کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کریں گے، آپ کی عزت اور جلال کی قسم، ہم نے ان اعمال ناموں میں بھلائی کے علاوہ تو کچھ اور دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ اعمال میرے لیے نہیں کیے تھے، اور میں آج کے دن انہی اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے عرض کریں گے، آپ کی عزت کی قسم، ہم نے تو وہی لکھا جو اس نے عمل کیا، اور وہ سب اعمال نیک اور اچھے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں، تم سچ کہتے ہو، لیکن اس کے اعمال میری رضا کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے تھے۔ اب دیکھ لیجیے میرے محترم بھائی، فرشتے ان کے اعمال کو لکھے ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کے مخلوق ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ انسان، جتنے انسان دنیا میں ہیں، ہر انسان کے پاس میں دو فرشتہ ہے، کرامن کاتبین، جو صبح آتے ہیں وہ شام میں چلے جاتے ہیں، اور جو شام میں آتے ہیں وہ صبح چلے جاتے ہیں۔ ان کا ڈیوٹی ہے کہ انسانوں کے اعمال کو لکھنا۔ اگر فرشتے نہیں بھی لکھیں گے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہے، ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور فرشتے جو ہے وہ گواہی کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کریں گے، انسانوں کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ان کو قبول کر لو، اور دوسرے کے بارے میں فرمائیں گے، ان کو پھینک دو۔ تو فرشتے جواب میں اللہ سے فرمائیں گے، اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، انہوں نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ سارے ہی اچھے اعمال ہیں۔ تو اللہ اس کے جواب میں کیا فرمائیں گے؟ میرے فرشتوں، تم سچ کہتے ہو۔ اللہ فرمائیں گے، میرے فرشتوں، تم سچ کہتے ہو، کیونکہ فرشتوں نے جو لکھا ہے، جو دیکھا ہے، اسی کو لکھا ہے۔ اور اللہ کی ذات فرشتوں سے جو فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، تم سچ کہتے ہو، مگر انہوں نے جو اعمال کیے ہیں وہ میری رضا کے لیے نہیں، کیونکہ دل کا کنیکشن جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ فرشتے دل کی بات کو نہیں لکھتے ہیں۔ ریاکاری کہاں سے آ جاتا ہے؟ ریاکار کون ہے؟ دکھلانے والے وہی ہے جو دل سے اعمال نہیں کرتے ہیں، جو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے۔
دل کی جو کیفیت ہے، دل کا جو حال ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں تم سچ کہتے ہو، مگر انہوں نے جو اعمال کیے ہیں وہ میری رضا کے لیے نہیں کیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ ہم آج کے دن انہی اعمال کو قبول کریں گے جو صرف اور صرف میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے جو اعمال کیے ہیں اللہ اسی کو قبول کریں گے۔ اب میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، فرشتے اللہ کے ایسے مخلوق ہیں جو گناہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا سطح جو ہے ایک لیول میں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گناہ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم توبہ بھی کرتے ہیں، ہماری ایمان کا سطح بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ اور نبیوں کا سطح اللہ تعالیٰ نے وہ بڑھتا ہے، وہ گھٹتا نہیں ہے۔ اور فرشتوں کا سطح ایک لیول میں ہے۔ اور ہم ایمان والوں کی سطح، ہم مسلمانوں کی سطح، ہم لوگ کا کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ جب دین کی بات سنیں گے تو ہمارا ایمان کا پارہ بڑھ جائے گا، جب دین کے باتوں سے ہٹیں گے ہمارا پارہ گھٹ جائے گا۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم کو یہ عقیدہ اپنے اندر لینا ہے کہ دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے ہیں، دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے ہیں، دل کی بات صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے دل کا تعلق اللہ سے ہے۔ اس لیے انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ خلوص دل سے کریں، کیونکہ اللہ دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، فرشتے کو بھی علم نہیں ہے کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں تو سارے اچھے لکھے ہیں فرشتے، کہ اب اللہ باری تعالیٰ انہوں نے سارے اعمال نیک اور اچھے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، میرے فرشتوں تم سچ کہتے ہو۔ اب دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرشتوں کو، میرے فرشتوں تم سچ کہتے ہو، مگر انہوں نے جو اعمال کیے وہ میری رضا کے لیے نہیں کیا ہے۔ جو دل جو ہے وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی، ہم جو بھی اعمال کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔